بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول روح کے شکاری کا اگلا حصہ۔ پھر کچھ دیر بعد 3 تتلیاں اڑتی ہوئی آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر کی تراشی ہوئی پلیٹیں تھیں جن میں انتہائی نفیس قسم کے خشک میوے اور تازہ پھل رکھے تھے۔ ان ویران جنگلوں میں اس میوے اور پھلوں کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، چنانچہ یہ بات بھی روتھن کے لیے باعث حیرت تھی کہ یہ اشیاء انہیں کہاں سے حاصل ہوئیں۔ زیانہ کی اس پراسرار آبادی کی کہانی بھی دلچسپ تھی۔ یہ چیزیں روتھن کے سامنے رکھ دی گئیں اور روتھن مربھکوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ خوبصورت تتلیاں اسی طرح اپنے سفید بازو پھیلائے ہوئے پرواز کرتی ہوئی باہر نکل گئی تھیں۔ یہ تینوں کمسن لڑکیاں تھیں جو بے حد حسین تھیں۔ روتھن نے اپنا میدے پر کرتے ہوئے سوچا، زیانہ کی آبادی کا یہ حصہ کم از کم حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ مرد بھی خوش شکل تھے، لڑکیاں اور عورتیں تو بے حد حسین تھیں۔ پتہ نہیں یہ سب کیا چکر ہے، جب میدا پر ہو جاتا ہے تو دماغ کے راستے بھی کھل جاتے ہیں، بالآخر کچھ نہ کچھ معلوم ہو ہی جائے گا۔ دفعتاً اس نے چونک کر کہا، عظیم سیلان، کیا تو میرے ساتھ ان اشیاء میں شریک نہیں ہوگا کہ یہ آداب میزبانی کے خلاف ہے؟ جواب میں بوڑھے کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی اور اس نے آہستہ سے کہا، مجھے زندگی کی ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے، تو اچھی طرح اپنا میدا پر کر لے، اس کے بعد میں تجھ سے گفتگو کروں گا۔ روتھن نے شانے ہلائے اور سامنے رکھی ہوئی چیزیں صاف کرتا رہا۔ اب اسے دوسری چیزوں سے غرض نہ رہ گئی تھی۔ پھر جب اس نے اچھی طرح کھا پی لیا تو پتھر کی پلیٹیں ایک جانب سرکا دیں اور ایک لمبی ڈکار لے کر بوڑھے سے بولا، اب اگر تو چاہے تو مجھے سینکڑوں کہانیاں سنا سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھے سیلان نے آہستہ سے کہا، تو پہلے میرے بدن کو ٹٹول کر دیکھ، اس سے تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں پتھر کا ہوں۔ روتھن اچھل پڑا۔ اس دوران اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ بوڑھے کے پورے وجود میں صرف اس کی آنکھیں جاندار ہیں اور ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کے پورے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ بوڑھے کے ان الفاظ نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے بوڑھے کے چہرے پر انگلی پھیر کر دیکھا۔ در حقیقت اس کی انگلی پتھر کے گالوں سے ٹکرائی تھی اور روتھن ششدر رہ گیا تھا۔ گھاس کے نیچے چھپے اس بوڑھے کے سارے جسم کو اس نے ٹٹول ڈالا، پتھر کے مجسمے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی پراسرار صورتحال تھی، چنانچہ روتھن کو اب اس سلسلے میں سنجیدہ ہو جانا پڑا تھا۔ زیراس سیمون سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ گیا تھا۔ پھر اس نے قہوہ خانے ہی کا رخ کیا۔ اس کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا۔ قہوہ خانے میں اپنی رہائش گاہ پر پہنچنے کے بعد اس نے جھلائے ہوئے انداز میں سوچا کہ کل دن کی روشنی میں وہ بستی شمالہ سے نکل جائے گا۔ روتھن کو آخر کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ ڈھول اور سازوں کی آوازیں سنتے ہی پاگلوں کی طرح اس جانب دوڑ پڑا۔ خود مصیبت میں گرفتار ہوا تھا اور دوسروں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ واقعی بعض اوقات اس کی غربت زیراس کے لیے بہت الجھنوں کا باعث بن جاتی تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے روتھن کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا۔ پھر رات کے کسی پہر اسے سیمون کے الفاظ یاد آئے۔ اس کا کہنا تھا کہ شمالہ بستی اس عذاب کا شکار ہے اور اگر وہ شمالہ کو اس عذاب سے نجات دلا سکے تو سیمون تاج سرداری اس کے حوالے کر دے گی۔ تاج سرداری تو زیراس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ للکار زیراس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اور چلتے ہوئے اس نے سیمون سے کہا تھا کہ اب شمالہ کے گرد منڈلانے والے ارواح خبیثہ کے آخری لمحات قریب آ گئے تھے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے ذہن میں جوش اور ولولہ تھا، لیکن اب ہوش پکار رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ نظر نہ آنے والی روحوں کے خلاف آغاز جنگ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دل ہی دل میں وہ روتھن کو کوسنے لگا اور کہہ رہا تھا کہ روتھن، اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو شاید اتنی الجھنوں کا سامنا نہ ہی کرنا پڑتا۔ پھر جب زیراس کی آنکھوں میں نیند اتری تو اس نے آخری فیصلہ یہی کیا تھا کہ کل نہ صرف روتھن کو تلاش کرے گا بلکہ شمالہ کے ان ویرانوں میں جہاں سے گزرنے والی صرف لاشوں کی شکل میں کسی کو ملتے ہیں گشت بھی کرے گا اور ان روحوں کو تلاش بھی کرے گا۔ دوسری صبح اس نے قہوہ خانے کے مالک سے ناشتہ طلب کیا۔ سہمے ہوئے بوڑھے نے زیراس کی طلب کردہ اشیاء اس کے سامنے رکھ دیں۔ آج ہیرک نظر آ رہا تھا، لیکن زیراس کا ذہن اسی طرح الجھا ہوا تھا کہ اس نے ہیرک کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور پھر وہ اس کے کسی کام کا بھی نہیں تھا۔ ہاتھیوں جیسا ڈیل ڈول رکھتا تھا لیکن چوہے سے کم نہیں تھا۔ زیراس کو بستی شمالہ کے لوگوں کے بارے میں یہ اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بستی میں ایک بھی ایسا جیالہ نہیں جو اتنے تنو توش سے مطابقت رکھتا ہو
کسی کا گریبان پکڑ کر اس کو 2-4 ہاتھ جھاڑ دے، وہ گریبان کی شکنیں درست کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان لوگوں کے ذہنوں میں خوف اس طرح بٹھا دیا گیا تھا کہ کم از کم کسی اجنبی سے وہ تلخ آواز میں گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ سیمون نے کہا کہ یہاں کا کوئی شخص ان پراسرار روحوں کے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ زیراس کو اس کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا اور اب ان لوگوں سے پوچھنا حماقت کے مترادف تھا۔ روتھن کے گھوڑے کی لاش تو مل چکی تھی، لیکن روتھن کے جینے یا مرنے کے نشان کہیں نہیں ملے تھے۔ البتہ زیراس نے بستی شمالہ سے باہر نکلتے ہوئے اس طرح کا بندوبست ضرور کر لیا تھا کہ اگر اسے بہت سے دن اور بہت سی راتیں صحرا میں گزارنی پڑیں تو کم از کم خوراک اور پانی کی تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر بیٹھ کر چل پڑا تھا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چل پڑا تھا۔ ایک بار پھر اس نے وہیں سے اپنے سفر کا آغاز کیا جہاں روتھن کے گھوڑے کی لاش ملی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کر اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا کہ گھوڑے پر چلائی جانے والی گولیوں سے بچ کر روتھن کون سا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ آخری فیصلہ تو مشکل ہی تھا، نہ ہی اسے اس قسم کے کچھ نشانات ملے تھے جو اس کی رہنمائی کرتے۔ بس اپنے ذہن کے فیصلے پر عمل کرتا ہوا وہ ایک سمت میں بڑھ گیا۔ شمالہ کے نواحی علاقے بھی خوب تھے، کہیں بدنما بھدی اور تپتی ہوئی سنگلاخ چٹانیں، اور کہیں سرسبز گھاس کے وسیع و عریض میدان جن میں خودرو پھولوں کے دور دور تک پھیلے ہوئے پودے بھی تھے اور سبز گھاس اور درخت بھی نظر آ جاتے تھے۔ نہ جانے وہ کتنا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ سورج ایک نخلستان میں ڈوبا تھا جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ پتھروں سے ابل کر گھاس کو سیراب کرتا ہوا دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ لمبی لمبی سبز گھاس میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن پتھریلی زمین پر کہیں دلدل نہیں پیدا ہوئی تھی۔ زیراس نے ایک جگہ منتخب کی اور گھوڑے کو گھاس چرانے کے لیے چھوڑ دیا۔ چھاگل سے پانی پینے کے بعد اس نے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے تھوڑا بہت کھایا۔ رائفل کو اس نے اپنی زندگی سے زیادہ سنبھال کر رکھا تھا۔ اس کے پاس یہی ایک سہارا تھا جو اسے مدد دے سکتا تھا۔ کمر سے کلہاڑا بھی لٹکا ہوا تھا، لیکن ان دونوں چیزوں کو احتیاط سے رکھنا بے حد ضروری تھا۔ پتھر کی ایک چٹان سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ مختلف باتیں سوچ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر اسے نیند آ گئی۔ دوسری صبح اس نے پھر صحرا گردی شروع کر دی اور اس بار سمت ذرا سی تبدیل کر دی گئی تھی۔ اگر کہیں کوئی نشان مل جاتا تو آگے بڑھنے میں کوئی دقت نہ ہوتی۔ یوں لگتا جیسے روتھن آسمان کی طرف پرواز کر گیا ہو۔ نخلستان ختم ہوا تو اس بار ایک زیادہ ہولناک صحرا ان کی اس نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ دور دور تک باریک باریک پتھر پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان چٹان نما ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بات بھی عجیب و غریب تھی۔ نخلستان اور چٹیل علاقوں کے درمیان کچھ اس طرح حد بندی ہو جاتی تھی جیسے انسانی ہاتھوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہو، حالانکہ یہ تمام چیزیں قدرتی ہی ہوتی تھیں۔ زیراس کا گھوڑا ان نوکیلے پتھروں پر سست رفتاری سے سفر کرتا رہا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ اور آگ برساتا ہوا سورج دونوں کے سروں سے گزرتا رہا۔ صحرا اتنا وسیع تھا کہ زیراس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں اسے دقت پیش آ سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایسی مشقتوں کا عادی تھا۔ گھوڑے کی پشت پر تھا، اس لیے اسے نہ جانے کتنا طویل عرصہ ہولناک صحراؤں میں سفر کرتے گزار دیا تھا، لیکن وہ سفر بہت دلچسپ ہوتا تھا جس میں روتھن ساتھ ہو۔ کم از کم زبان خاموش نہیں رہ پاتی تھی، ہاں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لی جائے۔ روتھن خاموش رہنا جانتا ہی نہیں تھا۔ صحرا میں دوسرا دن زیادہ سخت ثابت ہوا۔ چلچلاتا ہوا سورج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر چیز کو جھلسا دے گا۔ زمین تپ رہی تھی۔ اس دن گھوڑا بھی بہت زیادہ پریشان نظر آتا تھا۔ زیراس نے سفر کے لیے کوئی ایسی سمت اختیار نہیں کی تھی جسے خاص طور پر نگاہوں میں رکھا گیا ہو، بس اس کی نظریں بھٹکتی رہی تھیں اور وہ روتھن کا متلاشی رہا تھا۔ شام ہوئی تو موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا، لیکن صحرا ختم نہیں ہوا تھا۔ راستوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں رکھا گیا تھا کہ کون سے راستوں سے گزر کر وہ اس طرف آیا تھا۔ چنانچہ یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ واپسی میں کسی نخلستان کا رخ کیا جائے۔ بستی شمالہ کے بارے میں ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب اس تک واپسی کے لیے کون سے راستے صحیح ثابت ہو سکتے ہیں۔ شام تک وہ کچھ نڈھال ہو گیا تھا۔ ایک بڑے ٹیلے کے عقب میں اس نے گھوڑے کو ایک بڑے پتھر سے باندھ دیا۔ جگہ ایسی نہیں تھی کہ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دیا جائے۔ خود اپنے لیے تھوڑا سا صاف ستھرا حصہ کیا اور ایک پتھر سے سر کے نیچے رکھ کر لمبا لمبا لیٹ گیا۔ سورج کے چھپ جانے کے بعد موسم میں تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ زیراس نے گھوڑے کی پشت خالی کر دی تھی۔ سامان کا انبار اس کے پاس موجود تھا۔ رائفل میں کارتوس لگے ہوئے تھے اور زیراس پوری طرح تیار تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی خطرہ ہو تو رائفل استعمال کی جا سکے۔
وقت گزرتا رہا، کھانے پینے کی کچھ اشیاء اس نے معدے میں اتار لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چاند ابھرنے لگا۔ زیراس تھکن سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بند آنکھوں میں نیم غنودگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن گھوڑے کی مخصوص کھر نے اسے جگا دیا۔ گھوڑا یہ آواز اسی وقت نکالتا تھا جب وہ کوئی اجنبی شے دیکھ لیتا تھا۔ زیراس کا ہاتھ برق رفتاری سے رائفل پر جا پڑا۔ رائفل اپنے قبضے میں لینے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا کسی اجنبی شے کو دیکھ کر مخصوص انداز میں ہنہنایا تھا۔ اس نے کسی انسانی سائے کو کچھ فاصلے پر چلتے دیکھ لیا تھا۔ زیراس اس پر نگاہیں جمائے کھڑا رہا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ انسان کون ہو سکتا ہے۔ ان ویرانوں میں کوئی تنہا اجنبی پہلی بار اسے نظر آیا تھا۔ زیراس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا تھا کہ کہیں وہ روتھن نہ ہو، لیکن جب تک اس کی صورت واضح نہ ہو جاتی اسے آواز دینا مناسب نہیں تھا۔ آنے والے نے یا تو گھوڑے کے منہ سے نکلنے والی کھرکھراہٹیں نہیں سنی تھیں، یا پھر وہ بہرا تھا، یا پھر جان بوجھ کر اسی طرف آ رہا تھا، اور شاید اسے بھی صحرا میں کسی انسان کی تلاش تھی۔ پھر وہ کچھ اور قریب آیا تو چاندنی میں زیراس نے کم از کم یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ وہ روتھن نہیں ہو سکتا۔ آنے والے کا تن و توش روتھن سے کہیں زیادہ تھا۔ پھر جب کچھ نمایاں قد و خال ہوئے تو زیراس بری طرح الجھ پڑا۔ ارے یہ تو ہیرک تھا، یہ کمبخت یہاں کہاں سے آ مرا، اور وہ بھی پیدل۔ زیراس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اسی لمحے اس نے سوچا جو کچھ بھی ہے کم از کم ہیرک بستی شمالہ میں سب سے زیادہ پراسرار شخصیت کا مالک ہے، اور اس شخص کو ایک مجہول سا انسان سمجھ کر نظر انداز کر دینا مناسب نہیں ہے۔ ہیرک کا رخ زیراس کی جانب نہیں تھا، حالانکہ زیراس کا گھوڑا اس وقت جس رخ پر تھا اسے دیکھ لیے جانے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یا تو ہیرک نے زیراس کا گھوڑا دیکھا نہیں تھا، یا پھر وہ نشے میں تھا، یا پھر اس نے اگر دیکھ بھی لیا تھا تو کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ہیرک ایک ایسی چٹان کے پاس پہنچ گیا جو جڑواں تھیں، یعنی دو الگ چٹانیں درمیان سے کچھ اس طرح جڑ گئی تھیں جیسے وہ دو انسان آپس میں ہاتھ ملا رہے ہوں۔ ہیرک اس کے پاس جا بیٹھا اور پھر زیراس نے ایک اور منظر دیکھا۔ چاندنی نے ہر چیز واضح کر دی تھی، اس لیے زیراس کو کافی فاصلے تک کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ہیرک نے اپنے کمر میں لٹکی ہوئی پیٹی سے ایک عجیب سی چیز نکالی۔ یہ چھوٹی سی ایک کدال تھی۔ اس نے ہاتھ ملاتی ہوئی چٹان کے دامن میں ایک جگہ کھدائی شروع کر دی، اور زیراس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ اب اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ یہ بدبخت شرابی یہاں کیا کر رہا ہے، اور اتنا فاصلہ اس نے پیدل کیسے طے کیا، جبکہ زیراس کو اتنا فاصلہ گھوڑے کی پشت پر بھی طے کرتے ہوئے بہت دشواری اٹھانا پڑتی تھی۔ یہ منظر اس کے لیے حیرت ناک تھا، چنانچہ وہ خود کو اس جگہ محدود نہ رکھ سکا۔ اس نے اپنی رائفل ہاتھ میں اٹھائی، کلہاڑی کمر میں لٹکائی اور آہستہ آہستہ چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا تاکہ ہیرک کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ حالانکہ یہ ایک بیکار کوشش تھی، کیونکہ زیراس کا گھوڑا تو سامنے ہی تھا۔ اس نے ہیرک کو اپنے کام میں مصروف دیکھا۔ ہیرک جس زمین کی کھدائی کر رہا تھا وہ شاید بہت زیادہ سخت نہیں تھی، کیونکہ ہیرک نے بآسانی کافی مٹی ادھر ادھر انبار کر دی تھی، اور اس کے بعد زمین سے جو شے برآمد ہوئی اسے دیکھ کر زیراس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایسا ہی مٹکا تھا جیسے مٹکے اس نے شراب خانے میں دیکھے تھے، یعنی جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ ہیرک نے ایک مٹکا نکال کر ایک جگہ رکھا اور پھر دوسرا، پھر آخر میں تیسرا مٹکا بھی نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے یہ مٹی تمام اس طرح برابر کر دی، کدال کو ایک جانب رکھا اور مٹکے کا منہ کھولنے لگا۔ زیراس کے لیے اب رکنا ممکن نہیں تھا، اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ بے آب و گیاہ علاقہ جہاں تک پہنچنے کے لیے انسان کو ہزارہا مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں اس شراب کے 3 دفن شدہ مٹکے، یہ شخص ہے کیا بلا؟ ہیرک کی شخصیت اسے بے حد پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ یہ شرابی یقینی طور پر ایک عام انسان نہیں تھا۔ پھر شاید ہیرک نے بھی اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ شراب کے مٹکے کا ڈھکن کھل گیا تھا اور ہیرک اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہونٹوں سے لگانے جا رہا تھا کہ زیراس کی رائفل کی نال مٹکے پر جا لگی اور ہیرک منہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی، او جیالے، تو ابھی تک یہیں بھٹک رہا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ چٹان سے بندھا ہوا گھوڑا تیرا ہی ہو سکتا ہے، جو اس طرح کھرکھرا رہا ہے جیسے بھیک مانگ رہا ہو۔ لیکن اپنے اس آگ اگلنے والے ہتھیار کو تو پیچھے ہٹا لے، جسے تو نے اس مقدس شے کو چھوا ہے نہیں۔
نہیں، یہ مناسب نہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں کہ جب تک یہ شراب میرے معدے میں نہ اتر جائے میں تجھ سے گفتگو کے قابل ہو سکوں۔ ارے او بے وقوف، او احمق شرابی، بہتر ہے کہ اس مٹکے کو نیچے رکھ دے اور میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں اس کا جواب دے، ورنہ میرا نام زیراس ہے اور میں اس وقت جس ذہنی کفت کا شکار ہوں وہ مجھے کسی نرمی کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ ایک بار پھر میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اجنبی، جو کچھ تجھے پوچھنا ہے ضرور پوچھ لینا، پہلے مجھے اپنی پیاس تو بجھانے دے۔ یہ جب تک میرے معدے میں نہ اترے گی میں پیاسا رہوں گا اور میرا جی کچھ کرنے کو نہیں چاہے گا۔ زیراس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے شراب کے مٹکے کو بندوق کی نالی سے دھکیل دیا اور مٹکا ہیرک کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ شراب زمین پر بہہ گئی اور ہیرک بری طرح اچھل پڑا۔ وہ ہاتھوں پیروں کے بل جھک کر کتے کی طرح زمین پر بہنے والی شراب چاٹنے لگا، لیکن تپتی ہوئی زمین نے بہتی ہوئی شراب کو آن کی آن میں خود جذب کر لیا تھا۔ وہ خالی مٹکے کو اٹھا کر ٹٹولنے لگا اور پھر دفعتاً اس کے چہرے پر خون خوار تاثرات نظر آنے لگے۔ اس نے خونی نگاہوں سے زیراس کو دیکھا اور آہستہ سے بولا، لوگ شمالہ کے رہنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں تھپڑ مار دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور وہ کسی سے کچھ نہیں بولتے، لیکن میرا نام ہیرک ہے اور میں اس مقدس شے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ آگ اگلنے والے ہتھیار کو رکھ کر بات کر اجنبی، تو نے نہ جانے کیوں ہیرک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، جبکہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی ایسی تلخ بات نہیں کی۔ تاہم تجھے زمین پر گری ہوئی شراب کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا، اور یہ معاوضہ تیرے خون کی شکل میں ہی ہو سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر تجھے آگاہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے بات کر اور اس کے بعد شراب کی یہ دونوں مٹکے پی جا، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس تیسرے مٹکے کی بات کر رہا ہوں جو تو نے زمین پر بہا دیا، اور سن، اس کے عوض مجھے تیرے بدن سے اتنا ہی خون درکار ہے جتنی شراب اس مٹکے میں موجود تھی۔ ہیرک نے قریب رکھی ہوئی کدال اٹھائی اور زیراس کو اس کی آنکھوں میں خون جھلکتا ہوا نظر آیا۔ زیراس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اپنی رائفل ایک جانب اچھال دی، ساتھ ہی اس نے کمر سے لٹکی ہوئی کلہاڑی نکال لی تھی۔ اگر ہیرک کے پاس آتشی ہتھیار ہوتا تو اس وقت مقابلہ آتشی ہتھیار سے مناسب ہوتا، لیکن اس کے ہاتھ میں کدال تھی اور کلہاڑی ہی سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا۔ ہیرک پیترے بدلنے لگا۔ زیراس اس کو بخوبی محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت ایک خونخوار لڑاکا اس کے سامنے ہے، جبکہ اس سے پہلے اس نے ہیرک کو ایک عجیب و غریب، ایک مجہول سے انسان کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ یہ کدال میں تیرے جسم کے کسی حصے میں گاڑ کر اس سے اتنا ہی خون نکالوں گا کہ یہ مٹکا بھر جائے، اور اس کے بعد میرے اور تیرے درمیان جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے بعد بھی جنگ کرنا چاہے گا تو مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اتنا خون تجھے دینا ہو پڑے گا اے اجنبی۔ جواب میں زیراس نے کلہاڑے والا ہاتھ گھما دیا۔ ہیرک نے وہ کلہاڑا اپنی کدال پر روکا، اور اگر وہ چاہتا تو اس وار کو پیچھے ہٹ کر خالی دے سکتا تھا، لیکن کدال سے وار روکنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زیراس سے باقاعدہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ در حقیقت اس نے جیسے کلہاڑے کو اپنی کدال پر روکا تھا، اس کی جنگی صلاحیتوں کا غماز تھا۔ زیراس کو ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ مد مقابل سے جنگ کرنے کے لیے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد وہ محتاط انداز میں ہیرک سے جنگ کرنے لگا تھا۔ کلہاڑی اور کدال آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور چنگاریاں فضا میں اڑ رہی تھیں۔ ہیرک بڑے نپے تلے حملے کر رہا تھا، لیکن مد مقابل کے بارے میں شاید بہت ہی جلد اسے اندازہ ہو گیا تھا، چنانچہ اب اس کے حملوں میں احتیاط آ گئی تھی۔ وہ جوش جنوں میں جنگ کر رہا تھا، ورنہ شاید زیراس اس کے 2-4 حملوں کے بعد ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے زیراس کی وار تو اپنی کدال پر روک لیا، لیکن اس کا گھٹنا زمین سے جا ٹکا، اور ایسے لمحے میں اگر زیراس چاہتا تو فوری طور پر پیچھے ہٹ کر اس کے سر کو نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس صورت میں شاید ہیرک اپنے سر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے نہ بچا سکتا تھا۔ لیکن وہ با ظرف جنگجو تھا اور جانتا تھا کہ مد مقابل کو پوری مستعدی سے جنگ کرنے کا موقع دیا جائے تو جنگ کا لطف ہی الگ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے ختم کر دیا گیا تو پھر جنگی دشمنی کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا، جبکہ ان دونوں میں باقاعدہ کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اس غصے کا اظہار تھا جو ہیرک نے اس کے لیے کیا تھا کہ زیراس نے اس کی شراب کا مٹکا توڑ دیا تھا، اور زیراس اس سے جنگ اس لیے کر رہا تھا کہ وہ روتھن کی تلاش میں سرگردہ جھنجھلاہٹوں کا شکار تھا۔ دونوں خونخوار وحشی چاندنی رات میں ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ دونوں ایسے ایسے داؤ پیچ دکھا رہے تھے کہ دیکھنے والوں کے دل دہل جائیں، لیکن یہاں چٹانوں کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ تھا۔ پھر دفعتاً ہیرک نے ٹھوکر کھائی اور اوندے منہ نیچے گر پڑا۔ اس کا سر پتھر سے ٹکرایا تھا اور کدال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔
اس نے پلٹ کر وحشیانہ نگاہوں سے زیراس کو دیکھا۔ اس لمحے اسے یقین تھا کہ اب چونکہ کدال میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا اور مدعا مقابل کو اس پر مکمل فتح حاصل ہو گئی ہے، چنانچہ وہ ضرور اس پر حملہ کر دے گا۔ ہیرک اپنے آپ کو اس سے حملے سے بچانے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ زیراس اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اپنا کلہاڑا ہلا رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایک خوفناک درندگی پائی جاتی تھی، لیکن یہاں بھی اس نے کم ظرفی کا ثبوت نہیں دیا۔ اس کی گراہٹ ابھری۔ شمالہ کے واحد دلیر، اٹھ اور اپنی کدال اٹھا۔ میں اس وقت تک تجھے قتل نہیں کروں گا جب تک کہ تیری کدال تیرے ہاتھ میں نہ ہو اور تو مجھ سے جنگ نہ کر رہا ہو۔ ہیرک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون چہرے پر پھیلتا ہوا سینے تک آنے لگا۔ تب اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنا خون ہاتھوں پر مل لیا۔ چاند کی روشنی میں اس نے سرخ سرخ ہاتھوں کو دیکھا اور پھر نہ جانے کہ اس کے چہرے پر کیسے کیسے تاثرات پیدا ہو گئے۔ دفتن ہی اس نے اپنا خون زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ پیشانی سے بہتے ہوئے خون کو وہ دیر تک اپنے ہاتھوں پر لگا لگا کر چاٹتا رہا اور زیراس متحیرانہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر دفتن ہی ہیرک ہنس پڑا تھا۔ بس یہ مذاق اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر تم میرے اور اپنے درمیان فتح اور شکست کا فیصلہ چاہتا ہے تو میں نے اپنی شکست قبول کر لی۔ دیکھ لے، میرا ہتھیار مجھ سے کئی گز کے فاصلے پر پڑا ہوا ہے اور اب میں اسے اٹھانا نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ بتا کہ شراب کے یہ مٹکے یہاں کہاں سے آ گئے اور تو اتنا طویل فاصلہ طے کر کے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ میرا سوال برقرار ہے، زیراس نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور ہیراک ایک بار پھر ہنس پڑا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم آگے بڑھا اور شراب کے مٹکوں کو زوردار ٹھوکریں مار دی۔ مٹکے اچھل کر چٹانوں سے ٹکرائے اور ٹوٹ گئے۔ ساری شراب زمین پر بہہ گئی تھی۔ ہیرک نے اپنی جیب سے ایک کپڑا نکال کر اپنی پیشانی کے زخم پر کس کے باندھ لیا اور آہستہ سے بولا، میرے ساتھ آنا پسند کرے گا اجنبی؟ میں تجھے وہ تمام باتیں بتا دوں جو تو پوچھنا چاہتا ہے، لیکن میرا گھوڑا یہاں موجود ہے، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لے، تجھے زیادہ طویل فاصلہ طے نہیں کرنا پڑے گا۔ زیراس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور اس کے بعد وہ گردن ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ پہلے اس نے اپنی رائفل اٹھائی اور اس کے بعد گھوڑے کے قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میرے ساتھ ساتھ چلا اور یہ نہ سوچنا کہ میں نے تجھے تیرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں یہ سفر تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے ہی طے کر رہا ہوں۔ زیراس نے کچھ نہیں کہا۔ ہیرک آگے آگے چل پڑا تھا۔ زیراس اس اطراف سے چوکنا بھی تھا۔ ہاں، ہیرک سے جنگ ختم ہو جانے کے بعد یہ احساس ایک بار پھر اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ شخص شمالہ کا واقعی سب سے براسرار شخص ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا ان روحوں سے کوئی تعلق ہو جن کی کہانیاں شمالہ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ آگے بڑھتے رہے اور تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک ایسے درے میں داخل ہو گئے جس کے دونوں سمت اونچی اونچی پہاڑی دیواریں ابھری ہوئی تھیں۔ زیراس اب تک صبر و سکون کے ساتھ یہ سفر طے کرتا رہا۔ اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دیوانہ ہیرک جانے اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ یہ شخص تو ویسے ہی ذہنی طور پر معطل سمجھا جاتا تھا، کہیں اس کے ساتھ یہ بھاگ دوڑ حماقت ہی نہ ہو۔ چنانچہ جب درے میں بھی سفر کرتے وقت گزر گیا اور کافی وقت گزر گیا تو اس نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ہاتھ میں رائفل ہے اور تیری پشت میری جانب، جی چاہ رہا ہے کہ اس رائفل کی گولی تیری پشت میں اتار دوں۔ جواب میں ہیرک نے پلٹے بغیر کہکہا لگایا اور پھر ہنستا ہوا بولا تھا، لیکن میں جانتا ہوں تو ایسا نہیں کرے گا، اور شاید میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری اس جھجھلاہٹ کی وجہ کیا ہے، لیکن ابھی بس ایک موڑ مڑنے کے بعد اس درے کا سفر ختم ہو جائے گا اور تو ایک دلچسپ منظر دیکھے گا۔ زیراس خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ موڑ بھی آ گیا جس کا تذکرہ ہیرک نے کیا تھا۔ زیراس نے تعجب سے چاروں طرف دیکھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو اس کے لیے حیرت ناک ہو؟ لیکن چند لمحات کے بعد وہ درہ ختم ہو گیا۔ درہ ختم ہو گیا ہے ہیرک، زیراس نے غرا کر بولا۔ بائیں سمت نگاہ دوڑاؤ، ہیرک نے کہا، اور زیراس کی نگاہ بائیں جانب اٹھ گئی۔ اس طرف کچھ مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کوئی بستی ہے یہ؟ زیراس کے منہ سے نکلا۔ اور غور سے دیکھ اجنبی سورما، ہیرک نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ شمالہ کے گدھے، میرے لیے اب اور برداشت کرنا مشکل ہے، بہتر ہے تو خود زبان کھول دے۔ یہ بستی شمالہ ہے، ہیرک نے کہا، اور زیراس چکرا کر رہ گیا۔ شمالہ؟ ہاں، تو بستی کے گرد ہی چکراتا رہا ہے۔ زیراس، یہاں سے دور ہی کتنا نکلا تھا تو؟ بس اس درے کے دوسری طرف، اور اب تجھے یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا تھا۔ میں ویرانوں کا رسیاں ہوں اور دلربا میری ساتھی، وہ میرے ساتھ ان ویرانوں میں ہوتی ہے، اور یہ دنیا مجھے حسین نظر آتی ہے، لیکن زیراس نے اسے لیکن کے آگے کچھ نہ پوچھا۔ ہیرک کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلتا ہے تو آج بہت سے راز تجھ پر کھل جائیں گے۔
تو نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ زراس نے کہا، ہاں، بہت عرصہ بعد میں نے خون کا مزہ چکھا ہے، خون جو مجھے سب سے زیادہ مرغوب تھا، میری مرغوب غذا تھی، مگر اس خون کے عشق میں نے اپنی ایک محبوب ہستی کھو دی اور اس کے بعد میں نے خون چاٹنا چھوڑ دیا۔ مگر زراس تو نے ہیرک کو اس کا خون چٹا دیا اور میں نے شراب چھوڑ دی، سمجھا؟ میں نے شراب چھوڑ دی۔ کیا تو اب شراب نہیں پیے گا؟ زراس نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، اشتالا کی قسم نہیں، اس طرح جیالے جس طرح وہ میرا گھر ہے۔ ہیرک نے ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ زراس کی نگاہیں اس ویران کھنڈر کی جانب اٹھ گئیں جس میں شاید ایک بھی کمرہ ثابت نہیں تھا۔ اینٹیں چاروں طرف انبار کی صورت میں تھیں اور گھر میں داخل ہونے والے دروازے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ زراس ہنس پڑا۔ وہ تیرا گھر ہے، میرا خیال ہے شراب کا نشہ ابھی تک تجھ پر طاری ہے۔ میرے ساتھ چل آ اجنبی جوان، تجھ پر بہت سی حیرتوں کے انکشاف ہوں گے، لیکن میں نے تجھ سے درخواست کی ہے کہ میرے ساتھ تعاون کر، اور یہ تعاون تیرے حق میں برا نہ ہوگا۔ نہ میں تیرا تعاقب کر رہا تھا اور نہ مجھے تیری ذات سے کوئی دلچسپی تھی، لیکن اب سب کچھ ہو گیا ہے اور تو نے میرے مردہ وجود میں زندگی دوڑا دی ہے، ایک بار پھر مجھے خون کا مزہ چکھا دیا ہے۔ تو بہتر ہے میرے ساتھ تعاون کر، اور اگر تو یہ محسوس کرے کہ میں تیرے لیے باعث دلچسپی نہیں تو تجھے اختیار ہوگا کہ مجھے ٹھوکر مار دینا۔ ہیرک کے لہجے میں عاجزی تھی۔ زراس خاموشی سے اس کے ساتھ کھنڈر کی جانب بڑھ گیا۔ کافی وسیع جگہ تھی۔ ہیرک نے دروازے کے نشان کے پاس کھڑے ہو کر کہا، کبھی میرا یہ گھر شمالہ بستی کے دوسرے تمام گھروں سے زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اب اس کی ویرانی میرے دل کی ویرانی کی تصویر ہے، کیونکہ اس دنیا میں میری دلچسپیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں تجھے وہ تمام چیزیں دکھاؤں جو کبھی اس گھر کی زینت تھیں۔ کیا تو اب بھی اس گھر میں رہتا ہے؟ زراس نے پوچھا۔ نہیں، میں کبھی اس گھر میں رہتا تھا، اب یہاں میری یادیں رہتی ہیں، لیکن اب میں اتنا بد دل نہیں ہوں، کیونکہ خون کی طلب دنیا کی ہر طلب سے زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ دیکھ، یہ میرا آرام کا کمرہ ہے، اور اس کی تہوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو لوگوں کو اتنا ملے گا کہ وہ سرشار ہو جائیں گے، لیکن شمالہ میں کوئی ایسا جیالہ نہیں تو اس احاطے کو عبور کر سکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہے ہیرک کی ملکیت ہے۔ اور یہ دیکھ، اس طرف وہ جگہ ہے جہاں میں اپنی محفلیں سجاتا تھا۔ میرے ساتھ آ، ہیرک نے کہا، اور زراس ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اینٹوں پر سے گزرنا بہت مشکل تھا۔ پھر ایک اور ٹوٹے کمرے میں پہنچنے کے بعد ہیرک نے مسکراتی نگاہوں سے زراس کو دیکھا، اور پھر وہ اپنی چھوٹی کدال پیٹی سے نکال لی اور جس سے اس نے زراس سے جنگ کی تھی، اور واپسی میں جسے اس اپنے ساتھ لیتا چلا آیا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے چند اینٹیں ہٹائیں اور وہ جگہ صاف ستھری کرنے کے بعد کدال سے اس کی کھدائی کرنے لگا۔ زراس ایک بار پھر ہنس پڑا تھا۔ کیا یہاں بھی شراب کے مٹکے دفن ہیں؟ ہیرک نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک مخصوص نشان لگا کر کھدائی کرنے لگا اور اس نے وہاں سے کافی مٹی ہٹا دی۔ زراس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس گھڑے سے کیا برآمد ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کدال لوہے کی کسی شے سے ٹکراتی ہوں۔ ہیرک نے کدال ایک جانب ڈال دی اور وہ اس کے بعد مٹی صاف کرنے لگا۔ پھر اس نے گھڑے میں ہاتھ ڈال کر لوہے کے کسی صندوق کا ایک ڈھکنا ہٹا دیا، اور اس کے بعد لوہے کے صندوق سے کچھ چیزیں نکال کر اس نے باہر ڈھیر کر دیں۔ زراس خاموشی سے ان کی تمام کارروائیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے اس بات پر حیرت تھی کہ وہ اتنا طویل سفر کرنے کے باوجود بستی شمالہ کے آس پاس ہی موجود تھا۔ غالباً یہ راستوں کی بھول بھلیاں تھیں جنہوں نے اسے زیادہ دور نہیں جانے دیا تھا۔ زراس کی اس بات پر جھنجھلاہٹ بھی تھی، لیکن اب وہ ہیرک کی جانب متوجہ ہو سکتا تھا اور اسے اس شخص کی شخصیت سے کچھ دلچسپی سی محسوس ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ صبر و سکون کے ساتھ ہیرک کی حرکتیں دیکھتا رہا۔ ہیرک نے اپنے بدن کو بوسیدہ لباس اتار پھینکا اور صندوق سے برآمد ہونے والے چمڑے کے ایک خوبصورت لباس کو اپنے جسم پر سجانے لگا، جو غالباً اسی کا تھا کیونکہ اس کے بدن پر بالکل فٹ آیا تھا۔ زیریں لباس میں اس نے پہنا، اور پھر کسی موٹی کھال والے جانور کے بھدے قسم کے جوتے اس نے اپنے پیروں میں پہنے اور ان میں لٹکی ہوئی رسیاں باندھنے لگا۔ ویسے ہی کا داور تھا۔ چمڑے کے اس قیمتی لباس سے اس نے اپنے جسم کے بناوٹ نمایاں کر دی تھی، اور زیر آس اس تحسین امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ویسے بھی وہ ہیرک کی جنگی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا تھا، کیونکہ ہیرک نے اس سے جو جنگ کی تھی وہ عام نہیں تھی، اور زراس کے بجائے کوئی اور اس کا مقابل ہوتا تو شاید اسے جینا نصیب نہ ہوتا۔ پھر ہیرک نے اپنی کمر میں ایک چوڑی پٹی باندھی اور اس میں ایک چمکتا ہوا خنجر سجا لیا۔ عقب میں ایک تیز دھار کلہاڑی میں اس نے لٹکا لی، البتہ جو بندوق اس نے نکالی تھی وہ زنگ خوردہ ہو گئی تھی۔
اور شاید ناقابل استعمال۔ ہیرک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے بندوق کا ایک پتھر پر مار کر توڑ ڈالا۔ وہ کافی شاندار نظر آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سے اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹے اور زیراس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، میں نہیں جانتا کہ ہیرک کتنے عرصے بعد زندہ ہوا ہے، لیکن اب وہ زندہ ہو گیا ہے اور بدقسمت ہے کہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا اگر اس نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ زیراس بولا، اوہ دلیر، او جیالے، دوستی ہو چکی ہے ہمارے درمیان اور دو دوستوں کو مارنے کی بات نہیں کرتے۔ کیا تمہاری بستی میں دوستیاں اس طرح نبھائی جاتی ہیں؟ مگر تیری حرکتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی وہ مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ ابھی ہمیں ایک گھڑے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کی بھی، لیکن دونوں چیزیں مل جائیں گی اور اس کے لیے ہمیں بس تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا۔ ہیرک زیراس کے ساتھ اس کھنڈر سے باہر نکل آیا۔ زیراس اب بھی جھنجھلایا ہوا تھا۔ روتھن کے لیے اس کا دل پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں مر گیا، ہمیشہ ہی مصیبتوں کا باعث بنتا ہے۔ ہیرک نے اس سے درخواست کی کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کرے، وہ ابھی واپس آتا ہے۔ یہ جگہ سیمون کی اس رہائش گاہ سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں زیراس سیمون سے ملنے آیا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ہیرک روتھن کی تلاش میں اس کا رہبر بن سکتا ہے، چنانچہ اس خپتی کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہ انتظار کرتا رہا اور تھوڑی دیر بعد اس نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ کداور گھوڑا جس کی پشت پر ہیرک نظر آ رہا تھا، اس کے دونوں شانوں سے رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ہی بندوقیں اور کافی فالتو کارتوس۔ زیراس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اتر گیا اور اسے ایک بندوق پیش کرتا ہوا بولا، بے شک تیری بندوق شاندار ہے، لیکن اسے میں استعمال ہونے والے کارتوس بہت معمولی سی تعداد میں ہیں، جبکہ میں یہ بندوق لایا ہوں اس کے بہت سے کارتوس بھی ساتھ لایا ہوں، تاکہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی دقت نہ ہو۔ زیراس نے اس کی پیش کی ہوئی بندوق قبول کر لی، پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بولا، کون سے دشمنوں کی بات کرتا ہے تو؟ وہ دشمن جنہوں نے تجھ سے تیرا ساتھی چھین لیا۔ میں ان دشمنوں کی بات کر رہا ہوں زیراس، جنہوں نے شمالہ سے خوشیاں چھین لی، اور اب یہ بستی صرف ایسے انسانوں کی بستی ہے جو محنت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، خوف زدہ ہو کر سو جاتے ہیں، جن کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی، جو خوف کی دنیا میں جیتے ہیں، اور شاید ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ان سے زندگی چھین لی جائے گی۔ کیا تو سچ بول رہا ہے؟ اتشالہ کی قسم، میں تجھ سے جو کہہ رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ یہ قسم تو نے دوسری بار کھائی ہے ہیرک۔ کون ہے یہ اشتالہ؟ جیالے، ساری کہانی ایک دم ختم نہیں ہوتی، اور نہ ہی ساری کہانیاں ایک دم سنائی جا سکتی ہیں، کچھ صبر تو کر۔ ہیرک کو یہ یاد تو آ جانے دے کہ وہ اپنے اس رنگ میں کیسا ہے، اور اشتالہ کی قسم میرے لیے مقدس دیوتاؤں کی قسم سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کا یقین تو بہت جلد کر لے گا۔ آ میرے ساتھ آ۔ ہیرک نے اچانک ہی گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ زیراس اس کی دی ہوئی بندوق اپنے گھوڑے کی زین میں ریس لی، اور اس کے بعد زیراس کا گھوڑا بھی ہیرک کے گھوڑے سے پیچھے نہ رہا۔ وہ دونوں بستی کے صدر دروازے سے باہر ہی نکلے تھے، لیکن اس وقت بستی میں تاریکیوں کا راج تھا اور باہر کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہیرک کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے زیراس نے سوچا کہ اب وہ رقص کرنے والی روحیں کہاں ہیں؟ کہاں ہے وہ محفل، موسیقی اور وہ سب کچھ؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت روانہ تھا، لیکن زیراس کے زیرک ذہن نے فیصلہ کیا کہ روحوں کا یہ بلاوا یقیناً دو اجنبیوں کے لیے تھا، ورنہ شمالہ بستی کے لوگ تو اس قسم کی آواز سے دہشت زدہ ہو جاتے تھے اور اپنے کان بھی بند کر لیا کرتے تھے۔ وہ تو زیراس رقص و موسیقی کا اس قدر رسیا نہیں تھا، ورنہ شاید روتھن کی طرح وہ بھی شمالہ سے غائب ہو جاتا۔ لیکن دوسرا خیال یہ بھی آیا تھا زیراس کے ذہن میں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو کم از کم روتھن کا ساتھ تو ہوتا۔ اب یہ شرابی دیوانہ جس نے چمڑے کے ایک لباس پہننے کے بعد خود کو بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں محسوس کیا ہے، نہ جانے کیا ڈھونگ رچانے جا رہا ہے۔ ویسے اس کی ذات میں ایسی باتیں بھی تھیں جو زیراس کے لیے پسندیدہ تھیں، مثلاً یہ کہ وہ گھوڑے کی پشت پر جس انداز میں بیٹھا تھا وہ انداز بہترین شاہ سواروں کا تھا، اور زیراس کو شاہ سواری سے عشق تھا، اور یہ کہ اس نے جس انداز میں زیراس سے جنگ کی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہترین جنگجو ہے، اور اگر طویل عرصے تک لڑائی بھڑائی سے دور رہ کر اس نے اپنے آپ کو زنگ آلود کر لیا ہے تو زنگ چھڑ جانے کے بعد وہ ایک بہترین لڑاکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا گھوڑا زمین سے پیٹ لگائے دوڑ رہا تھا، لیکن اس نے کئی بار تحسین آمیز نگاہوں سے زیراس کو بھی دیکھا تھا۔ غالباً زیراس کی گھڑ سواری کے بارے میں وہ ابھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے ان کے چاروں طرف سے گزر رہے تھے۔ ہیرک کے گھوڑے کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ زیراس کے اندازے کے مطابق وہ ایک طویل سفر طے کر چکے تھے۔
اور پھر اس وقت غالباً رات کا آخری پہر اپنے آخری مراحل طے کر رہا تھا جب انہیں ایک سوئی ہوئی بستی نظر آئی۔ ہیرک کا رخ اس بستی کی جانب تھا۔ آن کی آن میں وہ اس بستی میں داخل ہو گئے۔ زیراس کے گھوڑے نے بھی کہیں سستی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ بستی میں داخل ہونے کے باوجود ہیرک نے گھوڑے کی رفتار سست نہیں کی تھی اور وہ بستی کے مکانوں کی قطار کے درمیان سے اپنا گھوڑا گزارتا رہا، لیکن اس کی آخری حرکت زیراس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ اس وقت وہ وسیع و عریض احاطے والے مکان کے سامنے پہنچتے تھے اور زیراس نے اپنے گھوڑے کو اس انداز میں سنبھالا تھا جیسے کہ اندازہ لگا رہا ہو کہ ہیرک کے احاطے کے سامنے رکنا چاہتا ہے، لیکن ہیرک کا گھوڑا نہ رکا اور دفعتاً ہی اس نے چھلانگ لگا کر احاطے کی کافی بلند دیوار عبور کر لی۔ زیراس نے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو سنبھالا۔ ہیرک چونکہ پہلے ہی اس کے لیے تیار تھا، اس لیے اسے گھوڑے سمیت دیوار پھاندنے میں کوئی خاص دقت نہ ہوئی، لیکن زیراس اگر اپنے گھوڑے کو نہ سنبھالتا تو لازمی طور پر مکان کے احاطے کی دیوار سے ٹکرا جاتا، اور جس رفتار سے گھوڑا دوڑتا ہوا یہاں تک آیا تھا اسی رفتار سے اگر دیوار سے ٹکراتا تو شاید ان دونوں کے بدن دیوار سے ہی چپکے رہ جاتے۔ لیکن زیراس شاہ سوار تھا، اس کے گھوڑے نے بھی زکن لگائی اور احاطے کی طرف دوسری طرف پہنچ گیا۔ ہیرک کا گھوڑا اب رک گیا تھا اور اس کے ہنہنانے کی آواز پر غالباً احاطے کے اندر موجود لوگ جاگ گئے تھے۔ دفعتاً ہی مکان میں روشنیاں ہونے لگیں۔ زیراس نے اپنا گھوڑا ہیرک کے گھوڑے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ ہیرک نے بندوق سنبھال لی تھی۔ 2-3 آدمی اس طرف دوڑے تو دفعتاً ہیرک کی بندوق گولیاں اگلنے لگی اور وہ سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اندر سے چیخیں ابھرنے لگیں۔ ہیرک نے برق رفتاری سے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا اور اس کے بعد صدر دروازے کی روشنی میں جو بھی نظر آیا ہیرک نے اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ ان لاشوں کے قریب سے گزرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زیراس بیوقوفوں کی طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ جن لوگوں کو ہیرک نے قتل کیا ان کے بارے میں زیراس اپنا رویہ کیا رکھے۔ چند ہی لمحات کے بعد ہیرک اندر داخل ہو گیا اور پھر وہ زیادہ دیر اندر نہ رکا۔ وہ ایک موٹے اور پستہ قامت شخص کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لا رہا تھا اور اندر سے عورتوں کے چیخنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ تب اس نے چیخ کر زیراس سے کہا، جیالے، باہر سے کوئی اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے گولی کا نشانہ بنا دینا۔ خبردار، کسی پر رحم نہ کرنا، یہ لوگ رحم کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ موٹے اور پستہ قامت آدمی کو اس نے احاطے کے اندر زمین پر دھکا دیا اور پھر اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس کی بندوق اس موٹے شخص کے سر کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ پھر اس نے گھوڑے کو موٹے کے ارد گرد 3-4 چکر دیے اور غرائی ہوئی آواز میں بولا، شیطان زادے، تو نے مجھے پہچان لیا ہوگا، اچھی طرح پہچان لیا ہوگا۔ جیراس کہاں ہے؟ ایک لمحے میں مجھے جیراس کا پتہ بتا دے ورنہ تیرے اس گھر کو جہنم بنا دوں گا۔ جیراس کا پتہ درکار ہے مجھے۔ حق ہیرک، رب عظیم کی قسم، میں جیراس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں صرف نمباسیہ کے خادموں میں سے ہوں۔ میں خود وہ باتیں تو نہیں جانتا جو نمباسیہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں اور جیراس کے بارے میں صرف نمباسیہ جانتا ہے۔ اگر تو چاہے تو اپنی بندوق کی تمام گولیاں میرے بدن میں اتار دے، لیکن جو بات مجھے نہیں معلوم وہ میں کیسے تجھے بتا سکوں گا؟ ہیرک، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف ایک غلام ہوں۔ مجھ پر رحم کر ہیرک، مجھ پر رحم کر۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ پر رحم کروں گا، لیکن جیراس کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا وہ درست نہیں ہے۔ یقین کر ہیرک، یقین کر، میں تجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا تجھ سے۔ جیراس کے بارے میں میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں۔ رب عظیم کی قسم، نمباسیہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بستی میں رہتا ہے اور اب تو بہت عرصے سے میرا اس سے رابطہ بھی نہیں رہا۔ میں یہاں شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ نمباسیہ اپنی بستی میں ہے۔ اگر یہ بات غلط ثابت ہو جائے تو میرے ساتھ جو تیرا دل چاہے سلوک کرنا۔ نمباسیہ کا تعلق اب بھی جیراس سے ہے۔ وہ باتیں مجھے کبھی نہیں معلوم ہوتی جن کا تعلق براہ راست نمباسیہ سے ہوتا ہے۔ نمباسیہ مجھ سے کہتا ہے یہ کام کر لو، سو میں اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں اور بس۔ لیکن جیسا کہ میں نے تجھے بتایا میرا کوئی براہ راست تعلق نمباسیہ سے نہیں۔ مجھ پر رحم کر ہیرک، مجھ پر رحم کر۔ بے شک اور تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو زندہ نہ رہے۔ ذرا سوچ، اگر تو زندہ رہا اور نمباسیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تو نے مجھے نمباسیہ کے بارے میں بتایا تھا، تو کیا نمباسیہ تجھے زندہ چھوڑے گا؟ اور اگر میں تجھے زندہ چھوڑ کر نمباسیہ کی تلاش میں جاؤں تو کیا مجھ سے پہلے تیرے ہر کارے نمباسیہ تک نہیں پہنچ جائیں گے اور نمباسیہ ہوشیار نہیں ہو جائے گا؟ چنانچہ تیرے لیے بہترین فیصلہ یہی ہے،
دفتن دھائیں دھائیں کی آوازیں گونجی اور ایک گولی زمین پر پڑے ہوئے آدمی کے سینے میں دل کے مقام پر، دوسری اس کی پیشانی میں لگی۔ نشانہ ایسا جچا تولا تھا کہ موٹے آدمی نے آواز تک نہیں نکالی اور خاموشی سے مر گیا۔ تب ہیرک نے اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا اور زیراس سے بولا، چلو زیراس، اب اس بستی میں ہمارا کوئی کام نہیں۔ زیراس ایک بار پھر چونک پڑا۔ ہیرک کے گھوڑے نے دوڑ لگا دی، لیکن اس بار زیراس کا گھوڑا اس سے پہلے احاطے کی دیوار عبور کر گیا تھا۔ زیراس نے باہر نکل کر بندوق سے فائر کیے، کہیں کسی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی اور آن کی آن میں وہ بستی سے دور نکل آئے۔ ہیرک کا گھوڑا ایک بار پھر چٹانوں میں دوڑ رہا تھا اور زیراس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی رفتہ رفتہ نمودار ہوتی جا رہی تھی اور اطراف کے مناظر روشن ہو گئے تھے۔ دور دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ چٹان کے درمیان زمین کو ہموار کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر کاشت کی گئی تھی۔ یہ منظر بھی چند لمحات کے بعد نگاہوں میں اوجھل ہو گیا اور رفتہ رفتہ زمین کی ہریالی ختم ہونے لگی۔ زیراس دانتوں میں گھوڑے کی لگامیں دبائے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن گھوڑے کی رفتار کسی بھی طرح ہیرک کے گھوڑے سے کم نہیں تھی۔ یہ سفر اس وقت تک جاری رہا جب تک سورج نہ نکل آیا، اور سورج نکلنے کے بعد ہیرک نے اپنا گھوڑا ایک نخلستان کے قریب روک دیا۔ یہاں کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے اور تھوڑے ہی فاصلے پر پانی بھی چمک رہا تھا۔ گھوڑے شاید پیاسے تھے۔ پانی کو دیکھ کر مچل اٹھے اور ہیرک نے چشمے کے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی پشت چھوڑ دی۔ زیراس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ہیرک کی تو شخصیت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو مردنی چھائی رہتی تھی اب نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ وہ انتہائی چاق و چوبند اور خوش نظر آ رہا تھا۔ گھوڑے کی پشت سے اترنے کا مظاہرہ اس طرح ہوا تھا کہ زیراس کو ایک بار پھر اس کی چابک دستی کا قائل ہونا پڑا۔ زیراس خاموشی سے اپنے گھوڑے کی پشت خالی کرنے لگا اور ہیرک نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ نسل نسل کا فرق ہے، ظرف ظرف کا فرق ہے، اعلیٰ ظرف، میں تیرا بھی قائل ہوں اور تیرے گھوڑے کا بھی، جو میرے بغیرت گھوڑے کی مانند سب کچھ بھول بھال کر پانی کی جانب نہیں دوڑا بلکہ تیری اجازت کا انتظار کرنے رک گیا۔ زیراس نے اپنے گھوڑے کی پشت پر تھپکی دی اور گھوڑا خراما خراما چشمے کی جانب چل پڑا۔ پھر اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ ہیرک اپنا لباس اتارنے لگا۔ اس نے پھرتی سے سارا لباس اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب وہ صرف ایک زیر جامہ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے زیراس کی طرف رخ کر کے کہا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا یہ چشمہ حیات ہے، آؤ زیراس تازہ دم ہو جائیں۔ زیراس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سے تاثرات نظر آئے اور پھر وہ مسکرا دیا۔ چند لمحات کے بعد وہ لباس سمیت ہیرک کے پیچھے پیچھے چشمے میں کود گیا۔ یہ فرق بخش لمحات زیراس کو بڑے پرمسرت محسوس ہوئے۔ دونوں دیر تک چشمے میں غسل کرتے رہے۔ اس کے بعد ہیرک باہر نکل آیا، لیکن زیراس اس پانی میں رہا۔ گھوڑے سے راغ ہو کر گھاس کی تلاش میں چل پڑے تھے۔ ہیرک نے اپنا لباس پہن لیا اور پھر وہ اپنے جوتے ایک درخت کے تنے کے نیچے رکھ کر بندروں کی سی پھرتی سے درختوں پر چڑھنے لگا۔ اس نے آن کی آن میں درخت کے اوپر پہنچ کر بہت سے پھل توڑ لیے اور نیچے آ گیا۔ اس دوران زیراس بھی چشمے سے نکل آیا تھا۔ ہیرک نے یہ پھل بڑے احترام سے زیراس کو پیش کیے اور ادب سے بولا، اجنبی، صبح کا ناشتہ۔ زیراس نے خاموشی سے پھل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے رکھے اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ ہیرک کے گریبان پر پہنچ گیا۔ اس نے ہیرک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہیرک کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ زیراس کافی دیر تک اسے جھنجھوڑتا رہا، پھر اس نے خونخوار لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اگر تیری زبان نہ کھلی تو پھر کبھی نہ کھل سکے گی، سن لیا تو نے؟ اس نے ہیرک کو زور سے دھکا دیا اور ہیرک نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد وہ کوہنیوں کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے گردن جھٹک کر کہا، بہت بے صبرا ہے۔ ٹھیک ہے، ہیرک کی کیا مجال کہ تیرے حکم سے انحراف کر سکے، لیکن اگر کچھ پھل پیٹ میں پہنچ جائیں تو؟ نہیں، تیرے پیٹ میں کچھ پہنچنے سے پہلے جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے باہر آنا چاہیے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں اپنے خنجر سے تیرا پیٹ پھاڑ کر سارے راز باہر نکال لوں گا۔ ہیرک مسکرا پڑا تھا۔ پھر اس نے کہا، نہیں زیراس، تجھ سے انحراف مقصود نہیں ہے۔ سننا چاہتا ہے تو لے، یہ کہانی وقت سے پہلے سن لے۔ اس کا چہرہ رفتہ رفتہ سنجیدہ ہوتا چلا گیا۔ سر پھرے شرابی کی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئی تھیں۔ ان کی پتلیاں سکڑتی جا رہی تھیں۔ اس حالت میں اس کا چہرہ بے حد بھیانک ہو گیا تھا، لیکن زیراس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سوچ کے راستے پر چلتا ہوا ماضی کے کسی دور دراز گوشے میں گم ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس بات کو جو عرصہ گزرا ہے اس کا تعین دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شمالہ زندگی سے بھرپور تھا اور اس کی گلیوں اور کوچوں میں ناچ رنگ ہوتا تھا۔ لوگ خوشحال تھے اور ہیرک جو ایک سنگی چٹان کی مانند تھا، اسے سر اٹھا کر چلنے والوں سے نفرت تھی۔ اسے چوڑے سینے، جھکے ہوئے
پسند تھے. ہاں اگر وہ ہرک کے سامنے سے گزر جائیں تو کوئی حرج نہیں تھا، اور جنہوں نے گردن اٹھائی وہ میرے ہاتھوں فنا ہو گئے. آس پاس کی بستیوں میں مجھ سے بڑا لڑاکا نہ تھا اور میں تفریحاً قتل کرتا تھا. بس بہتے خون سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر نہیں لگتا تھا مجھے. میرے باپ نے مجھے سمجھایا انسانی خون پانی نہیں ہوتا کہ اس طرح بہایا جائے. تجھے سنبھلنا ہوگا ورنہ شمالہ میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. مجھے کون نکالے گا یہاں سے؟ میں بپھر گیا. میرے باپ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا ایسا نہ کرنا میرے باپ، ورنہ میرے یہاں سے نکلنے کے بعد شمالہ آباد نہ رہ سکے گا. میں نے باپ کو تنبیہ کی تھی. اسے غیر آباد کون کرے گا؟ وہ گھور کر بولا. میں نے بھی گردن جھکا کر جواب دیا تھا. اس کے بعد تو کسی کو ہلاک نہ کرے گا ورنہ میں تیرے لیے منصفوں سے سزا مانگوں گا. اور جوان اس رات 6 منصف ہلاک کر دیے گئے تھے. میں نے ان سب کی گردنیں کاٹ کر اپنے باپ کے گھر کے دروازے پر ڈال دی. پھر میں نے اپنے باپ سے کہا تھا یہی تھے وہ جو میرے لیے سزا تجویز کرتے. میرا باپ اندر گیا. اس نے اپنی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا اور موت سے ہم آغوش ہو گیا. پھر کون تھا جو مجھے روکتا، سرزنش کرتا؟ میں ایک سرکش شیر بن گیا. جس نے راستے میں قدم رکھا اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیتا. کسی کی مجال نہ تھی کہ مجھ سے آنکھ ملاتا. اور والد الحرام جراس بھی میرا دست راست تھا. اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے. جراس میرے نام پر خفیہ طور پر لوگوں سے دولت لوٹتا، مگر مجھے دولت سے کوئی رغبت نہیں. میں تو اپنی دنیا میں مست تھا. اور انہی دنوں جراس نے مجھ سے کہا کسی کو تیری ضرورت ہے ہیرک؟ کسے؟ میں نے پوچھا. وہ ہم میں سے نہیں ہے، مگر ان کے پاس دولت کے انبار ہیں. وہ سب کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، مگر وہ میرا کیا کریں گے؟ وہ تیری حمایت چاہتے ہیں اور تجھے ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اور پھر تیری حمایت سے یہاں اپنے پاؤں جمانے کی خواہش مند ہیں. مگر کیا وہ مجھے اپنا غلام بنا کر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں؟ غلام نہیں، دوست بنا کر. میں اپنی دنیا میں مست ہوں. مجھے کسی کی دوستی درکار نہیں. ایک بار تو ان سے مل تو لے. مل لوں گا، ابھی جلدی نہیں، میں نے زور سے کہا. اور جراس خاموش ہو گیا. میں نے اس کی خاموشی پر غور بھی نہیں کیا تھا. زیانہ کے سارے علاقے میری ملکیت تھے. جہاں بھی جاتا میری شہرت پہلے سے وہاں موجود ہوتی. تب میں ایک بار ایک خوبصورت بستی میں پہنچ گیا. قدرتی مناظر کی یہ بستی اس خطے کی سب سے حسین بستی تھی. یہاں کا حسن دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا. بستی سے کچھ فاصلے پر ایک چشمے کے کنارے میں نے ڈیرا ڈال دیا. میرے ساتھی شکار کرنے نکل گئے. چشمے کے اطراف میں پرندوں کی ڈاریں اتر رہی تھیں. موسم بے حد خوشگوار تھا اور میں تو دلکش مناظر میں کھویا ہوا تھا کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں. میں نے سوچا کہ ممکن ہے میرا کوئی ساتھی چہل قدمی کر کے واپس آیا ہو. چنانچہ میں نے اس جانب توجہ نہیں دی. لیکن کافی دیر گزر گئی اور میرے کسی ساتھی نے مجھے مخاطب نہ کیا. تب میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں وہ کوئی اور تو نہیں. اس خیال کے تحت میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا اور میری نگاہ ایک جانب اٹھ گئی. ایک درخت کی شاخ پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے، رنگین لباس، اور ان کے بارے میں میرا اندازہ غلط نہیں تھا. وہ زنانہ لباس تھا. میں نے ٹھٹکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر میرے ذہن میں شرارت جاگ اٹھی. میں چشمے کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا. وہاں سے چشمے میں نگاہیں دوڑانے لگا. میں نے ایک نازک بدن کو دیکھا جو مچھلی کی مانند پانی میں تیر رہا تھا. وہ نوجوان اور حسین لڑکی تھی. ایک شرارت جو ذہن میں آئی تھی. میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور دفعتاً اسے میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ پانی میں مچھلی کی طرح غوطہ لگا گئی. وہ خود کو چھپانے کے لیے چشمے کی گہرائیاں ناپ رہی تھی. میں اسے تنگ کرتے ہوئے لطف محسوس کر رہا تھا کیونکہ شفاف پانی میں وہ خود کو چھپا نہیں پا رہی تھی. میں نے وہ سمت دوبارہ اختیار کی جہاں اس کا لباس موجود تھا. لباس کے حصول کے لیے اسے اسی سمت آنا تھا. میں اسے دیکھتا رہا. غضب کی خوبصورت لڑکی تھی. پانی میں اس کے لمبے لمبے بالوں نے پورے جسم کو ڈھانپ دیا تھا. وہ بے چین مچھلی کی مانند پانی میں چکراتی رہی اور میں اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس کی تیراکی کی مہارت سے لطف اندوز ہوتا رہا. پھر مجھے نہ جانے کیوں اس پر رحم آ گیا. خیال آیا کہ ممکن ہے وہ تھک گئی ہو. اس کے لیے میں نے وہ کنارہ چھوڑ دیا جہاں اس کے کپڑے رکھے ہوئے تھے اور دوسری جانب چل پڑا. بس ایک بجلی کی سی چمکی تھی. یوں لگا جیسے ایک سفید لکیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھینچ گئی ہو. اس نے اتنی بڑک رفتاری سے اپنا سفر طے کیا کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ انسان ہے. چشمے زدن میں وہ کنارے تک پہنچ گئی تھی. اپنا لباس پہننا تھا لیکن اس وقت میں حیران رہ گیا جب اس نے اپنے لباس کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے کوئی شے نکالی. وہ غیر معمولی چمک دمک دے کر میں چوکنا ہو گیا. وہ دوبارہ پانی میں اتر گئی. میں حیران تھا کہ اس نے یہ انوکھی حرکت کیوں کی. کچھ سمجھ میں نہیں آیا.
چند لمحات کے بعد اس نے پانی سے گردن نکال کر مجھے دیکھا۔ اب میں اس کے چہرے کو بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا، اور بلا شبہ ایسی حسین لڑکی اس سے قبل میری نگاہوں سے نہ گزری تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں اپنی بے لباسی کو بھول گئی تھی۔ وہ میرے قریب پہنچی اور دفعتاً ہی میں نے ایک دفعہ پھر بجلی سی چمکتی دیکھی۔ وہ مڑا ہوا چوڑا سا خنجر جو اس طرح میری جانب آیا کہ اگر میں ہوشیار نہ ہو جاتا تو یقیناً وہ میرے دل میں پیوست ہو جاتا۔ میں پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن لڑکی تھی کہ قیامت، اس کے پورے جسم میں برقی صفات پائی جاتی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے ہٹی اور دوسرا وار مجھ پر کر دیا، لیکن اب میں ہوشیار ہو گیا تھا اور میں نے اس کا وار پھر خالی کر دیا، لیکن لڑکی کی کسی قیمت پر لڑکی نہیں ہٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے ہر حالت میں ختم کرنا چاہتی ہو۔ اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کے جسم میں خنجر کے درجنوں زخم ہوتے، لیکن میں غیر معمولی پھرتی سے اس خوفناک بلا کے وار خالی دے رہا تھا۔ اس کے انداز میں ذرا سی بھی تھکن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑے گی جب تک میرے جسم میں لاتعداد زخم نہیں بن جائیں گے۔ وہ مسلسل پینترے بدل بدل کر مجھ پر حملے کر رہی تھی، اور پھر جب یہ کھیل طویل ہو گیا تو میں نے اسے ختم کرنا مناسب سمجھا، اور اس بار جب وہ سامنے سے مجھ پر حملہ آور ہوئی تو میں نے پینترا بدل کر اسے اپنے بازو میں لے کر پانی سے کھینچ لیا۔ طوفان آ گیا تھا۔ ایسی شدید جدوجہد کی تھی اس نے کہ توبہ بھلی، بالآخر میں نے اس کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں خنجر تھا۔ اس کی انگلیاں مضبوطی سے خنجر کے دستے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی کلائی کی ایسی نس دبائی کہ اس کی انگلیاں بے جان ہو گئیں اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے ایک بار پھر چیخنے کی کوشش نہیں کی تھی، البتہ میری گرفت سے نکلنے کی کوشش میں اس نے اپنی تمام طاقت صرف کر دی تھی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں فرط اشتعال سے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، اور بھوکی شیرنی کے انداز میں وہ مجھے گھور رہی تھی۔ خنجر میں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اے جنگلی بلی، مجھ سے انتقام لینا ہے تو اس کی وجہ بھی تو بتانا ہوگی۔ میں تیری دونوں آنکھیں چاہتی ہوں۔ یہ دونوں آنکھیں اب تیرے چہرے پر نہ رہ سکیں گی، گندے کتے، اس نے غراتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ میری خواہش ہے کہ تم میرے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ان دونوں آنکھوں کو میرے چہرے پر چشمہ رہنے دو، اور یہ آنکھیں ہی تو تمہارے حسن کو دیکھ سکتی ہیں۔ میں تیرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دوں گی۔ میں تیری آنکھیں ضرور پھوڑ دوں گی جنہوں نے مجھے اس حال میں دیکھا ہے۔ چلو فکر نہ کرو، شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میری بینائی کمزور ہے، میں تو تمہیں ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے اندھوں کی طرح ٹٹولتے ہوئے کہا، لیکن لڑکی نے جواب نہ دیا۔ میں دیر تک آنکھیں بند کر کے اس کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی بڑی حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، اور وہ یہی سمجھی کہ جیسے میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے اپنے قدم روک لیے، اور اس کے بعد پھر وہ، شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اس لڑکی نے جواب نہ دیا۔ میں دیر تک آنکھیں بند کر کے اس کے اگلے قدم کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ اپنی جگہ موجود نہ تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے دل میں ایک نیا جذبہ محسوس کیا۔ میں اپنے دل کے ان گوشوں کو ٹٹول رہا تھا جن میں ایک کسک سی باقی رہ گئی تھی، اور میری آنکھوں میں ایک ویرانی سی سمٹ آئی تھی۔ مجھ سے شاید غلطی ہوئی کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، ورنہ شاید وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو پاتی۔ اور اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ اس کا تعلق اسی بستی سے ہو سکتا ہے، تاہم مجھے اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ لوگ میری تلاش میں بھٹکتے پھرتے۔ پھر جب رات ہوئی اور میرے تمام ساتھی شکار سے لدے پھندے واپس آئے تو جراس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے ہیرک، وہ کچھ متفکر سا نظر آ رہا ہے۔ ہاں میرے دوست، میں ایک عجب حادثے سے دوچار ہو گیا ہوں۔ میں نے جراس کو پوری کہانی سنائی تھی، اور وہ مسکرانے لگا اور پھر بولا، ہیرک، تیری زندگی میں تو اس قسم کے کسی حادثے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر ان جھگڑوں میں پڑ گیا تو مشن جاری نہیں رکھ سکے گا۔ بکواس کرتا ہے تو؟ میرا کوئی مشن نہیں ہے، میں تو بس ایک آوارہ مزاج انسان ہوں، جہاں جی چاہا چلا گیا۔ میں نے بگڑ کر جواب دیا، ان باتوں کو چھوڑ، میں تجھے سب کچھ دینا چاہتا ہوں ہیرک، جو تیرے تصور سے بھی بعید ہوگا۔ نہ جانے کب تک تو میرے بات مانے۔ وہ لوگ شدت سے تیرا انتظار کر رہے ہیں، وہ تجھے ایک منصب دینا چاہتے ہیں، تجھے ان علاقوں کا سب سے بڑا انسان بنانے کے خواہش مند ہیں، اور تو انہیں ٹھکرا رہا ہے۔ اس نے منافقانہ لہجے میں کہا، دیکھ جراس، میں مختلف فطرت کا مالک ہوں، ہوگا وہی جو میری اپنی خواہش ہے۔
تو لاکھ سر پٹکتا رہے، میں اپنی پسند کے مطابق ہی عمل کروں گا، اور اب صرف مجھے اس لڑکی کی تلاش ہے اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تب پھر مجھے اجازت دے، میں اس تلاش میں تیرا ساتھ نہ دے سکوں گا۔ تو جب بھی چاہے میرے پاس سے جا سکتا ہے۔ جراس کو یا تو غصہ آ گیا تھا یا پھر کوئی اور ہی بات تھی، وہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے ساتھ صرف 2 افراد رہ گئے تھے اور میں نے ان 2 افراد سے کہا کہ بستی میں جا کر اس ملکہ حسن کو تلاش کر، لیکن یہ بات میں جانتا تھا کہ میں کوئی اجنبی انسان نہیں ہوں اور بستی میں مجھے پہچان لیا جائے گا، اس کے لیے میں نے اپنے چہرے کو نصف ڈھک لیا تھا۔ بستی میں اس لباس کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ مجھے خاص طور پر دیکھا جاتا، چنانچہ میں اپنی اس تلاش میں مصروف ہو گیا اور کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہ آئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے یہی فیصلہ کیا کہ چشمے کے کنارے چھپ کر اس کا انتظار کیا جائے، اور اپنی اس کوشش میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر چشمے پر آئی تھی اور اس بار اس نے چشمے میں اترنے سے پہلے ہی جا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک بار پھر غصے سے سرخ ہو گئی تھی۔ تب میں نے اس سے کہا، میں بہت پہلے یہاں سے چلا جاتا، لیکن جس دن سے تجھے دیکھا ہے اس دن سے تیرے انتظار میں مسلسل خاک چھان رہا ہوں۔ میں تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن میں تجھے چاہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اب تجھ سے محبت ہو گئی ہے اور میں اب تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ خاموشی سے مری اور واپس چلے گی۔ میں نے چلتے ہوئے کہا کہ تو جب تک مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کرنے کے لیے یہاں دوبارہ نہ آئے گی، میں اس جگہ بیٹھا رہوں گا، اور ہو سکتا ہے تجھے یہاں سے کچھ عرصے کے بعد میری سوکھی ہوئی لاش دستیاب ہو۔ اس نے ایک بار پلٹ کر گردن گھمائی اور پھر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی چلی گئی، لیکن دوسرے دن وہ صبح واپس آئی اور میرے پاس پہنچ گئی۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چند اشیاء تھیں۔ وہ چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے کہا، تو نے میری نسوانیت کی توہین کی ہے۔ تو نے مجھے اس عالم میں دیکھا ہے کہ کسی اجنبی آنکھ نے کبھی مجھے اس حالت میں نہ دیکھا ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تجھ پر ترس آ گیا۔ میں تیری سوکھی ہوئی لاش نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ گو کہ سپاٹ تھا، اس سے کسی جذبے کا اظہار نہیں ہوتا تھا، تاہم میرے لیے یہی بہت تھا۔ تب مجھے اپنا نام بتا، میں نے کہا۔ میرا نام اشتعالہ ہے۔ میں نے اسے اپنا نام بتا دیا اور اس کے بعد میری زندگی میں انقلاب کا ظہور ہوا جس نے مجھے بالکل تبدیل کر دیا۔ اب مجھے اشتعالہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ میرے دونوں ساتھی بھی یہاں میرے مستقل قیام سے تنگ آ کر واپس چلے گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ میری طرح اپنا وقت برباد کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں وقت برباد نہیں کر رہا تھا۔ اشتعالہ کے علاوہ اس کائنات میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ مجھے اتنا ہی چاہنے لگی تھی، اور اب جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، تم مجھے اپنا لو، اب اس دنیا میں مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی محبوب نہیں ہے۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہارے باپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم اس بستی کے رواج کے مطابق مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ میں نے اس سے کہا کہ کل وہ میرے پاس نہ آئے۔ کل دن میں اس کے باپ کے پاس حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کروں گا۔ دوسرے دن میں تیار ہو کر اس کے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ اشتعالہ کا باپ بستی کا ایک امیر آدمی تھا اور باعزت مقام رکھتا تھا۔ اس وقت اس کے پاس اس کے 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے استقبالیہ انداز میں گردن ہلائی اور بولا، آؤ نوجوان، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اشتعالہ کا باپ، میرا نام ہیرک ہے اور میں تیری بیٹی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور مجھے تیری غلامی کر کے فخر ہوگا۔ میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اشتعالہ کے باپ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تب بھی ایک شخص نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اشتعالہ کا باپ چونک کر میری صورت دیکھنے لگا۔ ہیرک، کیا تیرا تعلق شمالہ سے ہے؟ ہاں، میں شمالہ ہی کا باشندہ ہوں اور ہیرک میرا نام ہے، لیکن میں اب شمالہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ میں تمہاری بستی میں رہنے والوں کی مانند زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوں، صرف اور صرف اشتعالہ کے لیے۔ شمالہ کے وحشی، تیری داستانیں تو میرے کانوں میں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں، لیکن میں صورت سے تجھے نہیں جانتا۔ ہاں، تو ہیرک ہی ہو سکتا ہے، شمالہ کا سب سے خونخوار انسان، اور اس کے بعد بھی تو میری بیٹی کو اپنانے کا خواہش مند ہے۔ میں اسے قتل کر دینا پسند کروں گا، لیکن تیری بیوی بنانے کا حامی نہیں بھروں گا۔ نہیں اشتعالہ کے باپ، اشتعالہ میری زندگی میں بہت گہرائی تک اتر گئی ہے، میں اب اس کے بغیر نہ جی سکوں گا۔ اور سن، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں وحشت خیزیاں کرتا رہا ہوں، لیکن جس دن اشتعالہ کی صورت میں نے دیکھی ہے، اس دن سے میرے اندر نمایاں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی وحشت خیزی نہیں کروں گا۔
مجھے اشتعالا کی قربت سے محروم نہ کر، میں جی نہ سکوں گا اس کے بغیر۔ میں نے کہا نا، اشتعالا کی موت مجھے پسند ہوگی، لیکن اسے تیری قربت میں دینا مجھے ناپسند ہے۔ نہیں اشتعالا کے باپ، ایسا نہ کر، میں تجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی سے بھی میرے بارے میں کچھ معلومات کر لے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے رحم کی بھیک نہیں مانگی۔ میں اپنی پسند کی چیزیں چھینتا ہوں، لیکن یہ میری فطرت کی تبدیلی کا ایک ثبوت ہے کہ میں اشتعالا کو تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ تو مجھ سے اشتعالا کو چھیننے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے لیے تجھے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ نہیں، اتنے سخت نہ بنو، کل میں پھر آؤں گا اور تو اس دوران اچھی طرح سوچ لینا۔ فیصلہ کرتے وقت اپنی بیٹی کو بھی شریک کر لینا۔ میں ساری رات بے چینی کے عالم میں کڑبٹیں بدلتا رہا۔ ستارے مجھے زخمی محسوس ہو رہے تھے، فضا روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اشتعالا کے علاوہ اب میری زندگی میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ دوسرے دن جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یقیناً تو نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اشتعالا کو میری بیوی بنا دے۔ بول، کیا فیصلہ ہے تیرا؟